أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة الطارق مکی صورت ہے، سورة البلد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ترتیب مصحف میں 86 نمبر ہے اور ترتیب نزول میں 36 نمبر ہے۔ اس صورت کا مضمون اعمال کی حفاظت اور ان کو ضائع کرنے سے بچانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان اور انتہائی رحم والا ہے۔ والسماء والطارق، اور آسمان کی قسم اور رات کو نمودار ہونے والی کی قسم۔ رات کو نمودار ہونا، چونکہ تارے رات کو نمودار ہوتے ہیں، تو یہاں طارق سے مراد تارے ہے۔ اور طارق ہر اس مہمان کو بھی کہتے ہیں جو رات کے وقت آتا ہے، تو تارے خصوصاً رات کے وقت نمودار ہوتے ہیں، اسی وجہ سے مراد یہاں تارے ہے۔ وما ادراک ما الطارق، اور تجھے کیا معلوم کہ یہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، یہ چمکتا ہوا تارہ ہے یا چمکتے ہوئے ستارے ہے۔ تو چمکتا ہوا تارہ یا یہی ایک نجم ثاقب مراد ہے، یا یہ ہے کہ اس سے تمام تارے مراد ہے۔ ان کل نفس، یہ جواب قسم ہے، نہیں ہے کوئی نفس، لما اللہ کے معنی میں ہے، لما علیہا حافظ، مگر اس پر ایک نگہبان موجود ہے، اس کے اعمال کو نوٹ کر رہا ہے، فرشتوں میں سے ایک۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، تو انسان دیکھے، یعنی دیکھتا تو ہر انسان ہے لیکن عبرت کے نگاہ سے دیکھے، مِمَّ خُلِقَ، کی کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا ہے، تو غور کرے۔ خُلِقَ، پیدا کیا گیا ہے، مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اس پانی سے جو اچھلنے والا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، اور جو کمر اور سینے کے ہڈی کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک یہ اللہ اس انسان کے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، یعنی جس نے پہلی دفعہ اس حقیر پانی سے پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کرنے پر وہ کیسے قادر نہیں ہے۔ یوم تبلی السرائر، اس دن جب جانچ پڑتال ہوگی تمام خفیہ رازوں کا۔ فما لہ من قوت، تو نہیں ہوگی اس کافر کے لیے من قوت، کوئی طاقت جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچائے، ولا ناصر، اور نہ کوئی مددگار جس سے یہ عذاب دفع کرے۔ والسماء ذات الرجع، اور آسمان کی قسم جو بارش برسانے والا ہے۔ ذات الرجع، یہ اس لیے کہ پانی نیچے سے اوپر جاتا ہے، پھر اوپر سے واپس بارش کی صورت میں برستا ہے، تو اس وجہ سے ذات الرجع یعنی بارش برسانے والی۔ والارض ذات الصدع، اور زمین کی قسم جو ذات الصدع ہے۔ صدع سے مراد یہ ہے کہ وہ شقوق والا اور زمین پھٹنے والی ہے، وہ پھٹ جاتا ہے
اور نباتات نکل آتے ہیں، تو نباتات نکلتے وقت جو ان کی زمین کھل جاتی ہے، جگہ چھوڑ جاتی ہے، تو اس کو پٹ جانا کہا گیا ہے کہ زمین کی قسم جو پٹ جانے والی ہے، انہو لقول فصل، بے شک یہ قرآن قول فیصل ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے، یا فصل کے معنی واضح ہے کہ یہ ایسی بات ہے جو بالکل واضح ہے، وما هو بالہزل، اور یہ ہزل نہیں ہے، یعنی یہ کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی کیل نہیں ہے، کوئی باطل نہیں ہے، انہم یکیدون کیدن، بے شک یہ لوگ تدبیر کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، چالیں چل رہے ہیں اپنی چالیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی اپنی تدبیر کر رہا ہوں، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، تو کافروں کو مہلت دے دو، أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ڈیل دے دو تھوڑا سا، ایک ذرا سا۔ سورۃ الاعلیٰ مکی صورت ہے، سورۃ التکویر کے بعد نازل ہوئی ہے، ترتیب مصحف میں 87 نمبر ہے اور ترتیب نزول میں یہ 8 نمبر ہے۔ اس کا مضمون توحید ہے اور فلاح آخرت کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو اعلیٰ ہے، یعنی اپنے رب کے خاص نام، اپنے رب کو ان خاص ناموں سے یاد کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخلوقات کے نام نہ رکھے جائے، احتیاج والے نام نہ رکھے جائے، اور اسی طرح اللہ کا نام اور اللہ کے سارے ناموں کو ادب اور احترام سے لیا جائے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح بیان کرو، پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو اعلیٰ ہے۔ الذی، وہ ذات خلقہ جس نے پیدا کیا، یعنی ہر چیز کو پیدا کیا، فسوا، تو اس کا تناسب درست کیا، والذی، اور وہ ذات قدر جس نے تقدیر بنائی، فہدا، تو اس کو پھر اس کے مطابق لوگوں کی رہنمائی فرمائی، یعنی تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، والذی اخرج المرعى، اور وہ ذات جس نے نباتات اگائی، فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر اس کو کوڑا کرکٹ بنایا، احوا، جو بالکل سیاہ، بالکل کالا، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم تمہیں پڑھوا دیں گے، فَلَا تَنْسَىٰ، تو نہیں بھولے گا، یعنی بھولنا تمہیں نہیں آئے گا کہ کوئی چیز تم سے بھول جائے گی، ہم تمہیں پڑھوا دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، یعنی جبریل کی قرأت کے وقت تم زیادہ پریشان نہ ہو، تم سنو، ہم تمہیں پڑھوا دیں گے۔ الا فلا تنسا، تو بھولے گا نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے کہ تو بھول جائے تو وہ تمہیں بلا دے گا۔ وہ انہ یعلم الجہر وما یخفا، بے شک اللہ جانتا ہے ظاہر کو، وما یخفا، اور جو چھپا ہوا ہے، یعنی قول اور فعل میں سے جو ظاہر ہے اور جو باطن ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیں گے۔ وَنُيَسِّرُكَ، ہم تمہیں سہولت دیں گے آسان طریقے کی، تو تم نصیحت للْيُسْرَىٰ، آسان طریقے کی، یعنی یا یہ ہے کہ ہم تمہیں دکھا دیں گے آسان راستہ، اور آسان راستہ جنت کا راستہ ہے۔ فَذَكِّرْ، تو نصیحت کر، اِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، اگر نصیحت نفع دے، سَيَذَّكَّرُ، یا یہاں ان نفعت ذکرہ کی جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان مخفف من المثقل ہے، اور معنی یہ ہے کہ فذکر، تو نصیحت کر، یقیناً نصیحت نفع دیتی ہے۔ سیذکر، اب ظاہر بات ہے کہ نفع نصیحت دے یا نہ دے، پیغمبر نے تو نصیحت کرنی ہے، اب نصیحت لے گا کون؟ فرمائے سیذکر من یخشی، ضرور نصیحت لے گا وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور گریز کرے گا اس سے وہ بدبخت، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، جو دوزخ کی آگ میں داخل ہوگا۔ النار الکبریٰ، بڑی آگ، بڑی آگ سے مراد
جہنم کا سب سے نیچے والا طبقہ ہے جس میں سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ ثم لا يموت فیہا، پھر نہ اس میں مرے گا، ولا یحیا، اور نہ زندہ ہوگا، نہ زندہ رہ سکے گا اور نہ مرے گا کہ آرام پائے۔ قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، یعنی شرک اور کفر سے اور گناہوں سے، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا، فصلی، تو نماز پڑھی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو اس قریبی زندگی کو، یعنی دنیا کی زندگی کو آخرت پر، والآخرۃ خیر وابقی، اور حالت یہ ہے کہ آخرت بہت بہتر ہے، وابقی، اور ابدی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ جو کچھ ذکر ہوا یہ گزشتہ صحیفوں میں بھی تھا، صحف ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی بات تھی، وہ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی بات تھی۔ سورۃ الغاشیہ مکی صورت ہے، ترتیبی مصحف میں 88 نمبر ہے اور نزول میں 68 ہے۔ اس کے مضمون توحید اور آخرت ہے، اور اس میں کے ساتھ ساتھ ہدایات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس چاہ جانی والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ یعنی یقیناً تمہیں اس کی خبر آئی ہے۔ وجوہ، کچھ چہرے، یومئذ، اس دن، خاشعۃ، خوف زدہ ہوں گے، عاملۃ، بہت سارے عمل کر رہے ہوں، یہ ہو چکے یعنی بہت سارے عمل کر چکے ہوں گے، ناصبۃ، اور تکے ہوئے ہوں گے، یعنی یا تو یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارا عمل کر کے آ گئے ہیں، یا یہ ہے کہ یہاں بہت زیادہ مشقت وہ اٹھا رہے ہوں گے اور ان کو کوئی راحت نصیب نہیں ہوگی، اس میں تکتے ہوں گے زنجیروں میں، اور گلے کے توق جو ان کے اس میں پڑے ہوں گے، اور ناصبتن، یہ انہوں نے دنیا میں عمل کیا تو دنیا میں عمل کر کے تک گئے ہیں، لیکن دین اسلام کے مطابق عمل نہیں کیا، غیر دین اسلام کے علاوہ بتوں کی عبادت کرتا رہا، دوسری چیزوں میں گم تھا، لیکن اللہ کی بندگی نہیں کی۔ تسلا نارن حامیہ، یہ داخل ہوں گے گرم ترین آگ میں، تسقا، ان کو پلایا جائے گا، من عین آنیہ، کھولتا ہوا پانی، لیس لہم طعام، ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا، الا من ضریع، مگر خاردار سوکھی گھاس، لا یسمنو، کہ نہ وہ موٹا کرے گی، ولا یغنی من جوع، اور نہ وہ بھوک کو مٹائے گی۔ وجوہ، کچھ چہرے، یعنی چہروں والے، یومئذ، اس دن، ناعمۃ، خوش ہوں گے، بارونق ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، فی جنت عالیہ، عالیشان جنت میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں سنو گے تم اس میں، لاغیۃ، کوئی فضول بات، فیہا عین جاریہ، یعنی یہ چہروں والے وہاں نہیں سنیں گے کوئی لغو بات، فیہا عین جاریہ، فیہا، اس جنت میں، عین، چشمہ ہے، جاریۃ، مسلسل جاری ہوگا، فیہا سرر، اس جنت میں، سرر، پلنگ ہوں گے، اونچی مسندیں ہوں گی، مرفوعہ، یعنی اونچی، سرر مرفوعہ، اونچی مسندیں ہوں گی، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور جام ہوں گے جو قرینے سے رکھے ہوئے ہوں گے، موضوعات رکھے ہوں گے یعنی قرینے سے رکھے ہوں گے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور یہ نمارق، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور گاؤ تکیے قطار میں رکھے ہوئے ہوں گے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور قالین ہوں گے، مبثوثہ، بچے ہوئے، اور نفیس فرش بچے ہوئے ہوں گے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، آئے یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے پیدا کیا گیا، وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، کیف رفعت، کیسے اس کو اٹھایا گیا زمین سے، وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے، کیف نصبت، کیسے ان کو کھڑا کیا گیا، جمایا گیا،
وَإِلَى الْأَرْضِ اور زمین کو نہیں دیکھتے كَيْفَ سُطِحَتْ کہ کیسے اس کو بچایا گیا. فَذَكِّرْ تو نصیحت دو ان کو، نصیحت کرو. انما انت مذکر بے شک تم نصیحت کرنے والے ہو. لست علیہم بمسیطر تم ان پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو. الا من تولی وکفر لیکن جو منہ موڑے وکفر اور انکار کرے. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر تو اللہ ان کو بڑا عذاب دے گا، اور وہ یہ کہ دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، آمین. ان الینا ایابہم بے شک ہماری طرف ان کا رجوع ہے، ان کی واپسی ہے موت کے بعد. ثم ان علینا حسابہم پھر ہم پر ان کا حساب ہے، یعنی ان کا بدلہ ہم پر ہے. اللہ ہمارے ساتھ آسان حساب فرمائے. اس لیے یہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے تھے تو فرماتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے ساتھ آسان حساب فرما. سورۃ الفجر مکی صورت ہے، ترتیبی مصحف میں 89 ہے 89، اور ترتیبی نزول میں 10 نمبر ہے. سورۃ اللیل کے بعد نازل ہوئی ہے. اس کا جو موضوع ہے وجوہ خاشعہ اور وجوہ ناعمہ، اور اسی طرح مجازات آخرت ہے، سزا و جزا کا بیان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر اور صبح کی قسم، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم، یعنی جو عشرات میں تغییر ہوتی ہے 10 یہ جو اعشاری نظام ہے پورا، اور یہاں بھی عشرہ اولا وسطی آخرہ. والشفع اور جبت کی قسم، والوتر اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر اور رات کی قسم جب وہ رخصت ہو جائے. حل فی ذالک آیا جو کچھ ذکر ہوا اس میں ہے قسم کوئی دلیل لذی حجر عقل والوں کے لیے. کیا عقل والوں کے لیے اس میں کوئی دلیل ہے؟ یعنی بہت بڑی دلیل ہے. الم ترى تو نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک کہ کیسے کیا تیرے رب نے بعاد عادیوں کے ساتھ. ارم جو ارم تھے ابناء ارم ذات العماد اونچے ستونوں والے تھے. التی وہ لم یخلق مثلها فی البلاد کہ ان جیسا ہم نے شہروں میں پیدا نہیں کیا تھا، یعنی ان جیسے طاقتور. وثمود الذین اور سمودیوں کے ساتھ کیا کام کیا. جابوا الصخر وہ سمودی یعنی قوم سمود جنہوں نے تراشے تھے چٹانوں کو. بالواد وادی اپنے میدانوں میں. وفرعون ذی الاوتاد اور فرعون کے ساتھ ہم نے کیا کیا. ذی الاوتاد جو بہت مضبوط حکومت والا تھا. الذین طغوا فی البلاد وہ لوگ تھے سارے یہ عاد سمود فرعون جنہوں نے سرکشی کی تھی شہروں میں ملکوں میں. فاکثروا فیہا الفساد تو وہاں فساد کو آگے بڑھایا، یعنی بہت زیادہ فساد کیا. فصب علیہم ربک تو برسایا ان پر تیرے رب نے. صوت عذاب عذاب کا ڈنڈا. صوت عذاب کی چڑی اس نے برسائی ان پر. ان ربک لبالمرصاد بے شک تیرا رب تاک میں ہے، یعنی بندوں کے وہ تمام اعمال دیکھ رہا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ جب اس کا رب اس کو آزمائش میں ڈالے تو نعمت دے دے. فَأَكْرَمَهُ تو اس کو عزت دے دے. وَنَعَّمَهُ اور نعمتیں دے دے. فَيَقُولُ رَبِّي تو یہ کہتا ہے میرے رب نے اکرمن میری عزت کی، یعنی جو کچھ مجھے عطا کیا ہے اس پہ میرے رب نے میری عزت کی. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ اور جب اس کو آزماتا ہے فقر کے ساتھ. فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ تو تنگ کر دیتا ہے اس پر اس کا رزق. فَيَقُولُ تو یہ کہتا ہے ربی اہانن میرے رب نے میری بے عزتی کی. کلا ہرگز ایسا نہیں. بل لا تکرمون الیتیم بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، احسان نہیں کرتے اس کے ساتھ. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ اور تم ترغیب نہیں دیتے یتیم مسکین کو کھانا کھلانے کی. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ اور تم میراث کو کھاتے ہو. أَكْلًا لَمًّا
یعنی بہت زیادہ بغیر کسی یعنی حلال و حرام کی تمیز کے تم کھاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال کو بہت زیادہ پسند کرتے ہو۔ کَلَّا، ہرگز ایسا نہیں، یعنی ایسا نہ کرو۔ اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، جب زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، یعنی پے در پہ، دکن دکن، پے در پہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب اور فرشتے صف در صف آ جائے، یعنی تیرے رب کی نشانیاں آ جائے اور فرشتے صف در صف کھڑے ہو جائے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم کو اس دن لایا جائے گا، يَتَذَكَّرُ الْإِنسان، دیکھ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسان، یعنی جس دن جہنم کو لایا جائے گا تو اس دن یاد کرے گا انسان، یا يَتَذَكَّرُ الْإِنسان، اس دن اس کو ہوش آ جائے گا۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اور اب کیا حاصل، یعنی اب سمجھ سے کیا حاصل، اب نصیحت لینے سے کیا حاصل۔ یقول، یہ کہے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ فیومئذ، تو اس دن لا يعذب عذابہ احد، اللہ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں دے سکے گا۔ ولا یوثق وثاقہ احد، اور نہ باندھے گا اس کے باندھنے کی طرح کوئی بھی، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں کر سکے گا، بس یہ اللہ ہی کا اختیار ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، واپس ہو جاؤ اپنے رب کی طرف، یعنی راضیتاً، کہ راضی ہے، یعنی اپنے انجام نیک سے خوش ہے، مرضیتاً، اور رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، تو داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، وَادْخُلِي جَنَّتِي، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سورۃ البلد مکی صورت ہے، ترتیب تلاوت میں 90 ہے، ترتیب نزول میں 35 ہے۔ اس کا مضمون مصاریف اموال اور مال جمع کرنے سے منع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، لا، ایسا نہیں ہے، یعنی کوئی بحث ہو رہی تھی، اللہ نے فرمایا وہ ایسا نہیں ہے جیسے تم کہتے ہو۔ اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر پر، شہر مکہ۔ وانت حل بہذا البلد، اور تمہیں حلال سمجھا گیا ہے، یعنی تمہیں تکلیف دینا اور تمہیں ستانا حلال سمجھا گیا ہے اس شہر میں۔ ووالد وما ولد، اور والد پر قسم ہو اور جو اس کی اولاد ہے اس پر بھی قسم ہو، یعنی ہر والد اور ہر اولاد، اس لیے کہ جو توالد و تناسل کا نظام ہے یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے محنت میں، مشقت میں۔ ایحسب، آیا یہ گمان کرتا ہے، اللہ یقدر علیہ احد، کہ اس پر کوئی بھی قابو نہیں پا سکے گا۔ یقول، یہ کہتا ہے، اہلکت مالا لبدا، میں نے اڑا دیا ڈھیروں مال، یعنی ڈھیر سارا مال میں نے اڑا دیا۔ ایحسب، آیا یہ گمان کرتا ہے، لم یرہ احد، کہ نہیں دیکھا اس کو کسی نے بھی اس کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے تو دیکھا ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائی، نہیں پیدا کی۔ ولسانا، اور زبان، وشفتین، اور 2 ہونٹ۔ وہدیناہ النجدین، اور پھر ہم نے اس کو دونوں راستے بتائے ہیں، خیر و شر کے، حق اور باطل کے۔ فلاقتحم العقبہ، تو یہ نہیں چڑھا عقبہ چوٹی پر، فلاقتحم العقبہ، یہ چوٹی پر نہیں چڑھا، یعنی وہ مشکل کام نہیں کیا۔ وہ کیا تھا، وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ عقبہ کیا ہے؟ فک رقبۃ، غلام آزاد کرنا، او اطعام، یا کھلانا، کھانا کھلانا، فی یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن، فاقے کے دن، جب سب لوگوں کو بھوک لگی ہو۔ یتیماً ذا مقربہ، یتیم جو رشتہ دار ہو، او مسکیناً، یا مسکین غریب فقیر ہو، ذا متربۃ، جو خاک نشین ہو۔ ثم کان من الذین،
اور وہ ان لوگوں میں سے ہو آمنو جو ایمان لائے وتواصوا بالصبر اور صبر کی وصیت کرے وتواصوا بالمرحمہ اور ایک دوسرے پر رحمت یعنی خلق خدا پر رحم کی تلقین کرے ایک دوسرے کو۔ اولئک اصحاب المیمنہ یہی دائیں ہاتھ والے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا اور وہ لوگ جن نے ہماری آیات کا انکار کیا ہے، ہم اصحاب المشأمہ تو وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، علیہم نار مؤصدہ ان پر آگ مسلط ہوگی، آگ چائی ہوئی ہوگی، مؤصدۃ جو بند دروازوں والا ہوگا، یعنی دروازے بند ہو چکے ہوں گے اس کے۔ سورۃ الشمس مکی صورت ہے، ترتیبی تلاوت میں 91 ہے اور ترتیبی نزول میں 26 نمبر ہے۔ اس صورت کا مضمون مجازات اخروی اور دنیوی دونوں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس قسم ہو سورج کی، یعنی قسم ہے سورج پر یا سورج کی، وضحاہا اور اس کی روشنی اور اس کی حرارت کی، والقمر اور چاند کی قسم اذا تلاہا جب وہ اس کی پیچھے آ جائے، والنہار اور دن کی قسم اذا جلاہا جو اس سورج کو ظاہر کر دے یعنی منور کر دے، نمایاں کر دے، واللیل اور رات کی قسم اذا یغشاہا جب وہ اس سورج کو چھپا دے یعنی چھپا دیتی ہے، ڈھانک لیتی ہے، والسماء وما بناہا اور آسمان کی قسم، وما بناہا یہ ما بمعنی الذی ہے اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو بنایا، والارض وما طحاہا اور زمین کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو پھیلایا ہے، ونفس وما سواہا اور ہر نفس کی قسم، وما سواہا اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو برابر متوازن کیا، فألہمہا فجورہا وتقواہا تو اس کو الہام کیا ہے، الہام فطری، فجورہا یعنی فجور گناہوں کی طاقت بھی، وتقواہا اور نیکی کی طاقت بھی، قد افلح من زکاہا یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے دل کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو پاک کیا، وقد خاب من دساہا اور بے شک نامراد ہوا جس نے اس کو دبایا۔ دبانے سے مراد یعنی وہ دبانا ہے کہ اپنی فطرت کے خلاف اس سے کام لینا شروع کیا۔ کذبت ثمود بطغواہا سمودیوں نے جھٹلایا تھا اپنے سرکشی کی وجہ سے، یعنی پیغمبر کو جھٹلایا تھا، اذ انبعث اشقاہا جب بھپر کر اٹھا ان کا بدبخت، فقال لهم رسول اللہ تو ان کو اللہ کے رسول نے کہا، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی یعنی اس سے ڈرو، وسقیاہا یا یہ کہ چھوڑ دو اللہ کی اونٹنی، وسقیاہا اور اس کا پینا، اس کا گھاٹ چھوڑ دو کہ یہ اس میں پیتی رہے، فکذبوہ تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، فعقروہا اور اونٹنی کو ہلاک کیا، فدمدم علیہم ربہم تو الٹ مارا ان پر ان کے رب نے، یعنی ان پر ہلاکت نازل کی، بذنبہم ان کی گناہوں کی وجہ سے، فسواہا تو ہلاک کر کے برابر کر دیا، یہ دمدمہ ان پر برابر کر دیا، ولا یخاف عقباہا اور اللہ نہیں ڈرتا کسی برے نتیجے سے، کسی کام کے اپنے اس کے نتیجے سے نہیں ڈرتا۔ سورۃ اللیل مکی صورت ہے، ترتیبی تلاوت میں 92 ہے اور ترتیبی نزول میں 9 نمبر ہے۔ اس کا مضمون فرق ہے درجات اور یعنی جو درجات اعمال کے اندر ہوتے ہیں ان میں فرق کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، والنہار اور دن کی قسم اذا تجلی جب وہ روشن ہو، وما خلق الذکر والانثی اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادے کو پیدا کیا، مرد اور عورت کو پیدا کیا، ان سعیکم لشتی بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے، جیسے یہ بتائیں دن اور رات مختلف ہے، جیسے نر اور مادہ مختلف ہے تو اسی طرح تمہاری کوششیں بھی مختلف ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى تو جس نے دے دیا اللہ کے لیے، واتقا اور اللہ اپنے رب سے ڈرا، اللہ سے ڈرا یعنی اپنے رب سے ڈرا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور جنت کی تصدیق کی یا بالحسنى توحید کی تصدیق کی۔ کلمہ حسنہ سے مراد
توحید کا کلمہ ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا، مان لیا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تو ہم اس کو آسان راستے کی توفیق دیں گے، یعنی جنت کے راستے پر اس کو چلائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى اور جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى اور اپنے آپ کو مستغنی سمجھا، بے پرواہ سمجھا ثواب سے، تو اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور ثواب کو جھٹلایا، توحید کو جھٹلایا، ثواب کو، اجر کو جھٹلایا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى تو ہم اس کو سخت راستے کی سہولت دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اور اس کا مال آخر کس کام کا، یعنی اس کے کس کام کا، اِذَا تَرَدَّى جب اس کے ہوتے ہوئے یہ دوزخ کی آگ میں گر گیا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى بے شک ہم پر ہی ہدایت کرنا ہے، راستہ بتانا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اور بے شک ہمارے ہی لیے ہے آخرت اور دنیا دونوں، یعنی دنیا اور آخرت کی گرفت ہماری ہے، تم کہیں بھی ہم سے بچ نہیں سکتے۔ یا دنیا اور آخرت ہماری ملکیت ہے، خواہ تم عبادت کرو یا نہ کرو، ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یا یہ کہ دونوں جہانوں کا جو رب ہے وہ تو اور مالک ہے وہ تو ہم ہے، ہم یعنی تم جو بھی چاہو گے وہ ہم ہی سے ملے گا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ تو میں نے تمہیں ڈرایا اے اہل مکہ، نارن اس آگ سے، تلظّیٰ جو بڑکتی ہوئی ہوگی، لا یصلاھا اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ، الا الاشقیٰ مگر وہ جو انتہائی بدبخت ہو، الذی وہ شخص، کذب وتولیٰ جس نے پیغمبر کو جھٹلایا اور ایمان سے منہ موڑا، وَسَيُجَنَّبُهَا اور اس سے بچایا جائے گا، الاتقیٰ وہ پرہیزگار، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ جو اپنا مال دیتا ہے، یتزکیٰ کہ اپنا تزکیہ اس سے کرتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ اور نہیں ہے کسی کا اس کے پاس، من نعمت کوئی بدلہ، کوئی احسان، تجزا کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى مگر اپنے اعلیٰ رب، یعنی اپنے رب کی رضا کے لیے جو اعلیٰ ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ اور جلد وہ راضی ہو جائے گا، یعنی وہ خوش ہو جائے گا۔ سورۃ الضحیٰ مکی صورت ہے، ترتیب تلاوت میں 93 ہے، ترتیب نزول میں 11 ہے، شان رسالت کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ اور قسم ہے روز روشن کی، واللیل اور رات کی قسم ہے، اذا سجا جب یہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، ما ودعک ربک نہیں چھوڑا ہے تجھے تیرے رب نے، وما قلا اور نہ وہ غصہ ہو گیا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی اور بے شک آخری حالت یعنی آخرت تیرے لیے بہتر ہے، من الاولی اس دنیا سے، یا آنے والی حالت بہتر ہے گزشتہ حالت سے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ اور جلد تمہارا رب تمہیں دے گا، فَتَرْضَىٰ تو خوش ہو جائے گا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ آیا تجھے یتیم نہیں پایا تو اس نے ٹھکانہ دیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا اور تجھے بے خبر پایا، فَهَدَىٰ تو اس نے ہدایت کی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا اور تجھے محتاج پایا، نادار، فَأَغْنَىٰ تو اس نے غنی کر دیا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ تم یتیم کو غصہ نہ کرو، یتیم کو جھڑکو نہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ تو یتیم کو غصہ نہ کرو، وَأَمَّا السَّائِلَ اور جو سوال کرنے والا ہے، خواہ وہ مال کے بارے میں سوال کرتا ہے، تجھ سے مانگتا ہے، یا تجھ سے کوئی دینی مسئلہ پوچھتا ہے، فَلَا تَنْهَرْ تو اس کو مت جھڑکو، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ اور جو تمہارے رب کی نعمت ہے، فَحَدِّثْ تو اس کو بیان کرو، یعنی اس کا اثر تم پر ظاہر ہو۔ سورۃ الشرح مکی صورت ہے اور یہ ترتیب تلاوت میں 94 نمبر ہے اور ترتیب نزول میں 12 نمبر ہے۔ اس کا مضمون بھی شان رسالت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک
یہ علم نشرح کے نام سے بھی صورت مشہور ہے اور صورت الشرح کے نام سے بھی ہے۔ آیا ہم نے نہیں کھولا ہے تمہارے لیے تمہارا سینہ، یعنی تمہارا سینہ ہم نے تمہارے لیے کھول دیا ہے، تو آیا نہیں کھولا ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے نہیں یعنی آسان کیا، ہلکا کیا تم سے تمہارا بوجھ۔ تو اس بوجھ سے مراد وہ ذمہ داری ہے جو ساری دنیا میں کلمہ حق کو پھیلانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی تھی، لوگوں کو توحید پر جمع کرنے کی جو ذمہ داری لگائی تھی، وہ ذمہ داری مراد ہے۔ اور علم نشرح کہ ہم نے اس کو کھولا نہیں اپنے سینے کو، یعنی ہم نے تمہارے سینے کے اندر وہ نور نہیں داخل کی ہے جس کے نتیجے میں تمہارے لیے یہ ساری چیزیں آسان ہو گئی۔ الذی انقض ظہرک، اور وہ بوجھ، یعنی وہ بوجھ جس نے تمہارے کمر کو توڑ دیا تھا، یعنی بہت بھاری تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہارا ذکر اونچا کر دیا ہے، بلند کر دیا ہے۔ فإن مع العسر یسرا، تو بے شک تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ دیکھیں العسر معرفہ ہے، یسر نکرہ ہے، پھر العسر معرفہ ہے اور یسر نکرہ آیا ہے، لیکن اس میں قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی معرفہ دوبارہ معرفہ آ جائے تو پہلا والا معرفہ اور دوسرے معرفے میں فرق ہوتا ہے، یہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، اور جب نکرہ معاد ہو جائے، دوبارہ لایا جائے نکرہ اسی طرح، تو اس سے مراد بھی وہی پہلی دوسری چیز ہوتی ہے۔ یعنی جب معرفہ معاد ہو جائے معرفہ دوبارہ، تو دونوں سے مراد ایک چیز ہوتی ہے، اور جب نکرہ معاد ہو جائے نکرہ تو اس میں فرق ہوتا ہے کہ پہلے سے مراد ایک چیز ہے، دوسری سے مراد دوسری چیز ہوتی ہے۔ یہاں العسر معرفہ آیا ہے اور اسی کو دوبارہ دہرایا گیا ہے، یعنی تکلیفی دنیا مراد ہے، پہلے سے بھی دوسرے سے بھی۔ یسر سے مراد، پہلے یسر سے مراد دنیا کی آسانی ہے، دوسری یسر سے مراد پھر آخرت کی آسانی ہے، یعنی اس دنیا کی تکلیف کے ساتھ دنیا کی آسانیاں بھی تمہارے پاس آئیں گی، نہ تجھے ملیں گی، اور آخرت کی آسانیاں بھی ملیں گی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب تو فارغ ہو جہاد سے، دعوت سے، تبلیغ سے، دوسرے کاموں سے، فَانْصَبْ، تو پھر تم تھک جاؤ عبادت میں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، یعنی اپنے رب کو پکارتے رہو۔ سورۃ التین مکی صورت ہے، ترتیب مصحف میں 95 نمبر ہے، ترتیب نزول میں 28 نمبر ہے۔ اس کا مضمون بھی مبدأ و معاد، پہلی پیدائش دنیا اور آخرت یعنی مراد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، اور تین، انجیر اور زیتون کی قسم، اس سے اشارہ ہے عیسوی شریعت کو، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو۔ وطور سینین، اور قسم ہے طور کی پہاڑ کی، طور سینین سے یہاں مراد موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرف اشارہ ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ بلد امین مکہ مکرمہ ہے، مراد اشارہ ہے قرآن کی طرف۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یہ جواب قسم ہے، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، فی احسن تقویم، خوبصورت شکل میں، خوبصورت ساخت میں۔ ثم رددناہ، پھر ہم نے اس کو واپس لوٹا دیا ہے، اسفل سافلین، اسفل سافلین، سب نیچوں سے نیچ، یعنی بڑھاپے میں ہم اس کو لے گئے، سب نیچوں سے نیچ لے گئے، ارذل العمر کی طرف لے گئے۔ الا الذین آمنوا، دوسری بات ہے کہ ہم نے اس کو اسفل السافلین میں جب واپس کیا تو یا تو یہ بڑھاپا ہے، یا یہ ہے کہ اسفل السافلین آخرت والا ہے، کہ ہم دوزخ کی آگ میں اس کو لے گئے ہیں، اس لیے کہ اس نے اپنے ساخت کے مطابق کام کرنا نہیں کیا بلکہ اس کی مخالفت کی۔ الا الذین، مگر وہ لوگ ایسے نہیں ہیں، آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے ہیں، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے اجر ہے جو کٹا ہوا نہیں ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، اب اے نبی اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تجھے جھٹلا سکتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، آیا اللہ تمام حاکموں سے
اچھا حاکم نہیں ہے، تمام فیصلہ کرنے والوں سے اچھا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، بلا، یہاں دعا ہے، بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں اس پر گواہ ہوں۔ سورۃ العلق مکی صورت ہے، اسی سے نبوت اور وحی کا آغاز ہوا تھا غار حرا میں۔ ترتیب تلاوت میں 96 نمبر ہے اور ترتیب نزول میں 1 نمبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے، الذی، وہ رب، خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، من علق، لوتڑے سے، اقرأ، پڑھ، وربک الاکرم، اور تیرا رب بڑا مہربان ہے، الذی، وہ رب، علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو تعلیم دی اس نے جو اس چیز کی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، یہ دوسرا حصہ سورت کا اس وقت نازل، یہ 5 آیات ابتدائی وحی تھی، دوسرا حصہ اس وقت نازل ہوا تھا جب ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روک دیا تھا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکشی اختیار کرتا ہے، اور رآہ استغنا، اس وجہ سے کہ جب یہ اپنے آپ کو بے حاجت دیکھتا ہے، بے نیاز دیکھتا ہے، ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف پلٹنا ہے، واپسی ہے، ارأیت الذی ینہا، آیا تو نے دیکھا نہیں اس شخص کو، ینہا عبدا، جو بندے کو روکتا ہے، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھے، یعنی نماز جب پڑھ رہا تھا تو اس نے روک دیا، ارأیتا، تمہارا کیا خیال ہے، ان کان علی الہدی، اگر یہ شخص ہدایت پر ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او امر بالتقوی، یا اس نے تقوی کا حکم دیا ہو، توحید کا حکم دیا ہو، ارأیتا، تمہارا کیا خیال ہے، ان کذب وتولی، اگر یہ دوسرا شخص جو ابو جہل ہے، اس نے تکذیب کی ہے، جھٹلایا ہے اور ایمان سے پھر گیا ہے، علم یعلم، آیا یہ دیکھتا، آیا یہ جانتا نہیں، بأن اللہ یرا، کہ بے شک اللہ نے اس کو دیکھا ہے تو اس کا بدلہ دے گا، کلا، ہرگز ایسا نہیں، لئن لم ینتہی، اگر یہ رکا نہیں، منع نہ ہوا، لنسفعا بالناصیہ، تو ہم اس کی پیشانی کی بال پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے، کھینچیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے اور خطا کار ہے، فلیدع نادیہ، تو یہ اپنے مجلس والوں کو پکارے، سندع الزبانیہ، ہم بھی فرشتوں کو بلائیں گے، یعنی وہ فرشتے زبانیہ، زابن کی جمع ہے، کہ ہم ان فرشتوں کو بلائیں گے جو مارنے والی ہے، کلا، ہرگز ایسا نہیں، لا تطعہ، اس کی بات نہ مانو، یعنی اسے نہ دبو، واسجد، اور اللہ کے لیے سجدہ کرو، واقترب، اور اسی سجدے کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ سورۃ القدر مکی صورت ہے، ترتیب مصحف میں 97 نمبر ہے اور ترتیب نزول میں 25 نمبر ہے، اس کا مضمون حقانیت قرآن ہے اور قرآن کی عظمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اس نزول سے مراد وہ نزول ہے کہ لوح محفوظ سے اٹھا کے بیت العزت آسمان دنیا میں رکھا گیا تھا، اور یہ کام شب قدر میں ہوا تھا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر، یہ قدر کی رات، شب قدر، خیر، بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے، تنزل الملائکۃ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، اور جبریل امین بھی، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر طرف سے، من کل امر، یعنی ہر طرف سے بھی، ہر حکم کے ساتھ، یعنی ہر وہ حکم جو اللہ نازل کرنا چاہتا ہے۔ بلکہ حدیث میں یہ بات ہے کہ اس رات سے لے کر دوسری اس رات تک، یعنی اگلے رمضان کی اس رات تک، یہ جتنے احکام ہوتے ہیں وہ نازل ہوتے ہیں۔ سلام، یہ سالم ہے، محفوظ ہے، ہر شر اور فتنے سے پاک ہے، حتی مطلع الفجر، طلوعی فجر تک۔ سورۃ البینہ یا سورہ لم یکن مدنی صورت ہے، ترتیب مصحف میں 98 ہے اور ترتیب نزول میں یہ 100 نمبر ہے۔ مضمون اس کی ضرورت رسالت کی، رسالت کیوں ضروری ہے، رسول بھیجنا کیوں ضروری ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے، منفکین کیا نہیں تھے، منع ہونے والے نہیں تھے، حتی تأتیہم البینہ، رسول بینہ دلیل آنے تک۔ تو دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ، وہ رسول ہے اللہ کی طرف سے، یتلو صحفا مطہرہ، جو پاکیزہ صحیفے پڑھتا ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فیہا کتب قیمہ، جس میں راست اور درست تحریریں موجود ہے، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور تفرقہ نہیں اختیار کیا تھا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس دلیل آئی تھی، وما امروا، دلیل یہ کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ یہ پیغمبر ہے، وما امروا، اور ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا ان اہل کتاب کو، الا لیعبدوا اللہ، مگر اس بات کا کہ یہ اللہ کی عبادت کرے، لیکن کیسی عبادت؟ مخلصانہ عبادت، مخلصین لہ الدین، کہ خالص کرنے والے ہو اس کے لیے عبادت، حنفاء، یکسو ہو، ویقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرے، ویؤت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دے، وذالک دین القیمہ، اور یہ ہے صحیح اور درست دین، صحیح اور درست دین۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، من اہل الکتاب، کتابیوں میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم، وہ دوزخ کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، یہی لوگ بدترین مخلوقات میں سے ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے ہیں، اولئک ہم خیر البریہ، یہی لوگ بہترین مخلوقات میں سے ہیں، جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے نزدیک، جنات عدن، سدا بہار جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کی نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں، ذالک لمن خشی ربہ، یہ اجر کس کے لیے ہے؟ جو اپنے رب کی خشیت جس نے اختیار کی، اس سے ڈر گیا اور اس کے احکام کو قبول کیا۔ سورۃ الزلزال مدنی صورت ہے، ترتیب مصحف میں 99 نمبر ہے، اور ترتیب نزول میں اس کا نمبر 93 ہے، یہ مدنی صورت ہے، مضمون اس کا مجازات اور حیات بعد الموت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، یکبارگی ہلانا، یعنی جب زمین کو یکبارگی ہلا مارا جائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اور زمین نکال دے گی، أَثْقَالَهَا، اپنے بوجھ، وَقَالَ الْإِنسَانُ، اور انسان کہے گا، مَا لَهَا، یہ اسے کیا ہو گیا ہے، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن یہ اپنی تمام خبریں کھول کر بیان کر دے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ تیرے رب نے اسے حکم کیا ہے کہ یہ بیان کرے، یومئذ، اس دن، یصدر الناس، لوگ واپس ہو جائیں گے، لوگ پلٹیں گے، اشتاتاً، فوج در فوج، یعنی الگ الگ جماعتوں میں، لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال کی جزا دکھائی جائے، یعنی ان کے اعمال ان کو دکھا دیے جائے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، تو جس نے عمل کیا ہوگا ایک ذرہ، خیراً، نیکی کا، یرہو، تو اس کو دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اور جس نے عمل کیا ہو ایک ذرہ، شرًا، برا، یرہو، تو اس کو بھی دیکھے گا۔ سورۃ العادیات مکی صورت ہے، ترتیبی مصحف میں 100 نمبر ہے، ترتیبی نزول میں 14 نمبر ہے۔ اس کا جو مضمون ہے وہ اجتناب، مال کی محبت سے اجتناب، اور کفران نعمت سے اجتناب کا مضمون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کو جو پنکھارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، یعنی آوازیں نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں، فالموریات، تو اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اپنے ٹاپوں کی ٹوکر سے
چنگاریاں جاڑتے ہیں، فالموریات قدحا یعنی ٹکر مارنے کی وجہ سے چنگاریاں جاڑتے ہیں، فالمغیرات صبحا اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں، چاپا مارنے والے، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا تو اس سے گرد و غبار اڑا دیتی ہے اس موقع پر، یعنی ایسے موقع پر وہ گرد و غبار اڑاتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا تو جا گھستے ہیں وہ بیچ میں دشمن کے مجمع کے اندر۔ یہاں یہ اصل میں اشارہ ہے اس قتل و قتال اور بدامنی اور لوٹ مار کی طرف جو اس وقت برپا تھا، یعنی یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے خود یعنی تم نے اللہ کے حضور خود جواب دہی کرنی ہے اس کی۔ ان الانسان لربہ لکنود جواب قسم ہے، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے، لکنود بڑا ناشکرہ ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ اور وہ اس اپنے کفران نعمت پر لشہید وہ گواہ ہے خود، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اور بے شک وہ مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، لشدید بہت سخت ہے، نہیں بری طرح مبتلا ہے، افلا یعلم آیا یہ جانتا نہیں ہے، اذا بعثر ما فی القبور جب بعثر کھول دیا جائے گا، نکال لایا جائے گا، ما وہ سب کچھ فی القبور جو قبروں میں ہے ان سب کو نکالا جائے گا، وحصل اور ظاہر کیا جائے گا ما فی الصدور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا تھا، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر تو اس دن بے شک ان کا رب اس دن ان پر خبردار ہوگا۔ سورۃ القارعہ مکی صورت ہے، ترتیبی تلاوت میں 101 ہے، جبکہ ترتیبی نزول میں اس کا نمبر 30 ہے۔ اس کا مضمون قیامت اور آخرت اور مجازات یعنی جزا و سزا پر ایمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعہ وہ کڑکڑانے والی، عظیم حادثہ، ملقارعہ یہ کڑکڑانے والی کیا ہے، وما ادراک اور تجھے کیا معلوم، ملقارعہ کہ یہ کڑکڑانے والی کیا ہے، یعنی یہ جو ہیبت طاری کرنے والی ہے۔ یوم یکون الناس اس دن جب لوگ سارے لوگ ہو جائیں گے بن جائیں گے کالفراش المبثوث بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح بن جائیں گے، یعنی ایسے بکھرے ہوں گے ترتیب ان کی ختم ہو جائے گی، وَتَكُونُ الْجِبَالُ اور یہ پہاڑ بن جائیں گے كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ دھنکے ہوئے اون کی طرح بن جائیں گے، رنگ برنگ کی دھنکی ہوئی اون کی طرح، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ تو جس کے موازین بھاری ہو گئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ تو یہ من پسند زندگی میں ہوں گے، یعنی وہ شخص جس کے ترازو میں جس کے سارے پلڑے بھاری ہو گئے تو یہ من پسند زندگی میں ہوگا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کے موازین یعنی حسنات کی میزان سارے ہلکے ہو گئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ تو اس کا ٹھکانہ وہ گہری کھائی ہے، ہاویہ گہری کھائی، وما ادراک ما ہی اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ کیا ہے، یہ گہری کھائی کیا ہے، نار حامیہ یہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ سورۃ التکاثر مکی صورت ہے، ترتیب مصحف میں 102 ہے اور ترتیب نزول میں 16 نمبر ہے۔ اس کا مضمون آخرت سے غفلت کی مذمت ہے کہ تم آخرت سے غافل آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر تمہیں غافل کر دیا مال و اولاد کے کثرت کے مقابلے نے، مال و اولاد میں کثرت پیدا کرنے کے مقابلے نے تمہیں آخرت سے غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے یعنی مر گئے، کلا سوف تعلمون کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، تکاثر سے کچھ نہیں ہوگا، سوف تعلمون تم جلد سمجھ جاؤ گے کہ تکاثر کا انجام کیا ہے، ثم کلا سوف تعلمون پھر ایسا نہیں ہے، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ وعید بعد وعید، سوف تعلمون جلد تم سمجھ جاؤ گے، کلا یعنی ایک وقت میں جب تم مر جاؤ گے پھر جب تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، کلا ہرگز ایسا نہیں، لو تعلمون علم الیقین کاش تم علم یقینی سے جانتے، یعنی تو تمہارا طرز عمل پھر یہ نہ ہوتا، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ تو ایک وقت آئے گا تم اس کو دیکھو گے،
تم دوزخ کو اپنے آنکھوں سے دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین لترون الجحیم، یہاں تم دیکھو گے تو دیکھنا بھی تو آنکھ ہی سے ہے، یعنی تم دور سے اس کو دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس کو دیکھو گے عین الیقین سے جو بالکل قریب سے مشاہدہ ہو، ثم لتسألن یومئذ، پھر تم سے پوچھا جائے گا اس دن عن النعیم، ان تمام نعمتوں کے بارے میں۔ سورۃ العصر مکی صورت ہے، ترتیب مصحف میں 103 ہے اور ترتیب نزول میں اس کا نمبر 13 ہے۔ مضمون اس کا اپنے عمر کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، اور زمانے کی قسم، یعنی چلتا ہوا زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان، جن سے انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ چار قسم کی صفات والے خسارے سے بچے ہوئے ہیں، وہ کون؟ جو ایمان لائے، نمبر 1، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، نمبر 2، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، وصیت کی، وتواصوا، 3، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ سورۃ الہمزہ مکی صورت ہے، ترتیب مصحف میں 104 اور ترتیب نزول میں 32 نمبر ہے۔ اس کا جو مضمون ہے، موضوع ہے، وہ مذمت ہے حب مال کا اور آخرت کی غفلت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل، بربادی ہے، ہلاکت ہے، لکل ہمزہ، ہر طعنے دینے والے کے لیے، لمزہ، اور غیبت کرنے والے کے لیے، الذی، وہ ہمزہ اور لمزہ، جمع مالا وعددہ، جس نے مال کو جمع کیا ہے، وعددہ، اور بار بار گنتا ہے اسے، یحسب، یہ گمان کرتا ہے، ان مالہ اخلدہ، کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گی دنیا میں، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، لینبذن فی الحطمہ، لینبذن فی الحطمہ، اس کو ضرور پھینکا جائے گا، حطمہ، چکنا چور کر دینے والی جگہ میں، چکنا چور، ریزہ ریزہ کرنے والی جگہ میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ، یہ اللہ کی آگ ہے، الموقدہ، جس کو بھڑکایا گیا ہے، یعنی اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی، وہ آگ، تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کو، یعنی دلوں کی طرف چڑھ جائے گی، دلوں کی طرف اندر چلی جائے گی، انہا علیہم مؤصدۃ، یہ آگ یعنی ان پر ڈانگ کر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ سورۃ الفیل مکی صورت ہے، ترتیب مصحف میں 105 نمبر ہے اور ترتیب نزول میں 19 نمبر ہے۔ اس کا مضمون بھی تخویف ہے دنیاوی عذاب سے، یہ اس عذاب کی طرف اشارہ ہے کہ ابرہہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے جب آ رہا تھا تو اللہ نے اس کی حفاظت ایسی فرمائی کہ ان پر پرندوں کو بھیجا اور پتھروں کو برسایا اور ان سب کو ہلاک کر دیا۔ یہاں سورۃ الفیل اور سورہ قریش، قریش میں ان کے مشرکین مکہ کے شام اور یمن کی طرف سفر کا ذکر ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس سرزمین کے اندر جو تمہیں امن حاصل ہے، رزق حاصل ہے، وہ تمہاری کسی قابلیت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اس گھر کی برکت کا ثمرہ ہے۔ تو تمہیں چاہیے کہ اب اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ تمہیں جو ابرہہ سے حفاظت ملی وہ بھی اس گھر کی وجہ سے ملی، تمہیں جو سہولت دی گئی ہے رزق حاصل کرنے کی، تجارتی سفروں کی، وہ بھی اس گھر کی وجہ سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم تری، تو نے دیکھا نہیں، کیف فعل ربک، کیسا کام کیا تیرے رب نے، بے اصحاب الفیل، وہ ہاتھیوں والے کے ساتھ، ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں کے ساتھ، علم یجعل کیدہم، کیا ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کیا، یہ جو تضلیل ہے نا، اکارت، کیا ان کی تدبیر کو، ان کی سازش کو اللہ نے تباہ نہیں کیا، فی تضلیل، ان کو اکارت نہیں کیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، اور ان پر پرندوں کو نہیں بھیجا، ابابیل، جن کے جن، یعنی جماعت جماعت، جن کے جن پرندے ان پر نہیں بھیجے،
ترمیہم کہ وہ ان کو مار رہی تھی پرندے بحجارۃ پتھروں سے من سجیل جو پکی ہوئی مٹی کی بنے ہوئے تھے فجعلہم تو ان کو بنایا کعصف مأکول جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. جانور جب بھوسا کھا لیتے ہیں اور اس کو ریزہ ریزہ کر کے پھینک دیتے ہیں اس کی طرح کر دیا. سورہ قریش مکی صورت ہے، ترتیب مصحف میں 106 ہے اور نزول میں 29 نمبر ہے. مضمون شکر نعمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، ایلافہم ان کا مانوس ہونا، رحلت الشتاء والصیف سردی کے سفر پر یعنی یمن کی طرف اور گرمی کے سفر پر شام کی طرف. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ تو یہ عبادت کرے اس گھر کے رب کی. الذی وہ رب اطعمہم من جوع جس نے بھوک سے بچا کر ان کو کھلایا، وآمنہم اور ان کو امن دیا، من خوف کی وجہ سے یعنی خوف سے امن دیا. سورۃ الماعون مکی صورت ہے، ترتیب مصحف میں 107 نمبر ہے اور ترتیب تلاوت میں ترتیب نزول میں 17 نمبر ہے. اس کا مضمون اجتناب عن الکفر یعنی کفر، عناد اور نفاق سے اپنے آپ کو بچانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین آیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے یعنی حساب کو جھٹلاتا ہے، یوم حساب جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے. فذالک الذی تو یہ وہ شخص ہے، یدعو الیتیم یعنی اس کی نشانیاں ہوں گی، یدعو الیتیم کی یتیم کو دھکا دیتا ہے یعنی اس کے ساتھ سختی کرتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، لوگوں کو اکساتا نہیں، اس پر حکم نہیں دیتا. فویل للمصلین تو نمازی ایسی نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون وہ جو اپنی نمازوں سے بالکل غافل ہو. الذین هم یراؤون وہ نمازی جو ریاکاری کرتے ہیں. ویمنعون الماعون اور وہ عام استعمال کی معمولی چیزوں کو بھی روکتے ہیں لوگوں سے. یا یہ ہے ویمنعون الماعون سے مراد زکوٰۃ کو بھی منع کرتے ہیں، روکتے نہیں دیتے. سورۃ الکوثر مکی صورت ہے، ترتیب مصحف میں 108 نمبر ہے اور ترتیب نزول میں 15 نمبر ہے. اس کا مضمون شان رسالت ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا تو مشرکین نے مذاق اڑایا تھا کہ آپ جڑ کٹے ہو گئے ہیں، آپ کی کوئی اولاد نریدہ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی کے لیے یہ صورت نازل فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر بے شک ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے. کوثر سے مراد خیر کثیر ہے. خیر کثیر میں دنیا اور آخرت کے سارے فائدے اور حوض کوثر بھی ہے. فصل لربک تو اپنے رب کے لیے عبادت کرو، نماز پڑھو. وانحر اور قربانی کرو یعنی جسمانی عبادت مالی عبادت دونوں. ان شانئک ھو الابتر بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا. سورۃ الکافرون مکی صورت ہے، ترتیب مصحف میں 109 نمبر ہے اور ترتیب اعتبار نزول سے 18 نمبر ہے. اس کا مضمون شرک سے بیزاری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان سے کہہ دو یا ایہا الکافرون. اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا ہے کہ اے کافرو مشرکو ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں ہے. تم اپنے طریقے پہ بندگی کرو، ہم اپنے طریقے پہ کریں گے. ہمارا اپنا طریقہ ہے، تمہارا اپنا. کوئی مفاہمت، کوئی مکالمہ اور کوئی بات چیت تمہاری اس بارے میں نہیں ہو سکتی دین کے بارے میں. قل ان سے کہہ دو یا ایہا الکافرون اے کافرو لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون جو تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جو میں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد اور نہ مستقبل میں آنے والے زمانے میں عبادت کرنے والا ہوں. ما عبدتم جو تم نے جس کی تم نے عبادت کی ہے تمہارے طریقے پر. ولا انتم عابدون اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، یعنی دین اسلام اور تمہارے لیے شرک ہے.
سورۃ النصر مدنی صورت ہے۔ اس صورت کو سورۃ التودیع بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ترتیب مصحف میں 110 ہے اور ترتیب نزول میں 114 نمبر ہے۔ اس کے بعد کوئی صورت نازل نہیں ہوئی تھی، یہ آخری صورت تھی، اور اس کا مضمون شکر ہے تکمیل نعمت پر اور تکمیل دین پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے، والفتح اور فتح آ جائے، ورأیت الناس اور تم لوگوں کو دیکھو گے، یدخلون فی دین اللہ افواجا کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے فوج در فوج، فسبح بحمد ربک تسبیح بیان کرو اپنے رب کے حمد کے ساتھ، واستغفرہ اور اس سے مغفرت طلب کرو، بخشش مانگو، انہو کان توابا بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی جب فتح نصرت آ جائے تو ڈول کی تاب پر رقص نہ کرو، تسبیح بیان کرو، اس لیے کہ فتح اور نصرت وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو اس کی تسبیح بیان کرو اور مغفرت طلب کرو۔ سورۃ اللہب یا سورۃ المسد مکی صورت ہے، ترتیب مصحف میں 111 نمبر ہے جبکہ ترتیب نزول میں 6 نمبر ہے۔ اس کا مضمون اجتناب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے دعوت کھول کر بیان کرو اور اپنے قبیلے والوں کو ڈراؤ، انذر عشیرتک الاقربین فاصدع بما تؤمر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر چڑھ گئے اور آواز لگائی یا صباحا، سب لوگ جمع ہو گئے، تو آپ نے توحید کی دعوت دی۔ قولو یعنی تم لا الہ الا اللہ کو، قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، تم لا الہ الا اللہ کہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ابو لہب نے پتھر اٹھایا اور مارنے کی کوشش کی اور کہا تبا لک لہذا جمعتنا، اسی کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو گئے، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ، وتب اور یہ نامراد ہوا، ما اغنى عنہ مالہ نہیں بچایا اس سے اس کے مال نے، وما کسب اور جو کچھ اس نے کمایا تھا یعنی اس کی اولاد بھی، سیصلا نارا جلد یہ آگ میں داخل ہوگا، ذات لہب جو شعلہ زن آگ ہے، وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی، حمالۃ الحطب جو لکڑیاں اٹھانے والی تھی اور کانٹے پہ لانے والی تھی، فی جیدہا حبل من مسد اس کے گردن میں رسی ہوگی، من مسد مضبوط رسی، مونچھ کی رسی ہوگی یعنی مضبوط رسی ہوگی۔ سورہ اخلاص مکی صورت ہے، ترتیب مصحف میں اس کا نمبر 112 ہے جبکہ ترتیب نزول میں 22 نمبر ہے، اور اس کا مضمون توحید ہے اور اللہ کی پہچان ہے۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے پوچھا کہ انصب لنا ربک، اپنے رب کا نسب بیان کرو، کہ وہ نسب ظاہر بات ہے کسی کا باپ کسی کا بیٹا وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ اللہ کو پہچان لو، اس کا نسب نہیں ہے، اللہ کا تعارف یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کہہ دو هو اللہ، یہ اللہ جس کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے، احد وہ تنہا ہے، یکتا ہے، اللہ الصمد اور اللہ بے حاجت ہے، لم یلد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کے لیے کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ سب کا خالق ہے اور ساری دنیا اس کی مخلوق ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ان دونوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں جب سب لوگ مخالفت پر تلے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کی شروں سے بچنے کے لیے ان دو صورتوں کا وظیفہ مومنوں کو دے دیا کہ تم یہ پڑھتے رہو، اس کا ورد کرتے رہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رات کو ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ چھپ کر کے اپنے پوری جسم پہ ملتے تھے، اور یہی طریقہ ہمیں سکھایا ہے، تو تم ان کی شروں سے
اور ان کی سازشوں سے محفوظ رہو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، قل ان سے کہہ دو، قل یعنی تم کہہ دو، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق، فلق یعنی صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ان چیزوں کی شر سے جو اللہ نے پیدا کیا ہے، ومن شر غاسق، اور رات کی قسم، اذا وقب، جب وہ طاری ہو جائے، جب وہ اندھیرا کر دے، جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور پونک مارنے والیوں کے شر سے گرہوں میں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والی کے شر سے جب وہ حسد شروع کرے۔ سورۃ الناس مکی صورت ہے، ترتیب مصحف میں 114 نمبر ہے، جبکہ ترتیب نزول میں 21 نمبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دو، اعوذ برب الناس، میں لوگوں کی رب کی پناہ مانگتا ہوں، ملک الناس، لوگوں کی بادشاہ کی پناہ مانگتا ہوں، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں، من شر الوسواس، وسوسے ڈالنے والی کی شر سے، الخناس، جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ خناس جو لوگوں، وسواس اور خناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنت والناس، خواہ وہ جنات سے ہو، والناس یا انسانوں سے ہو۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم ختم ہو تو اس کو دوبارہ شروع کیا جائے۔ ہم بھی اس کو دوبارہ سورہ الفاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان اور انتہائی رحم والا ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں، کمال کی تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام مخلوقات کا رب ہے، الرحمن، جو بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم، اور بے حد مہربان ہے، مالک یوم الدین، وہ واقدار ہے، اختیار رکھنے والا ہے روز جزا کا، ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف، صراط الذین، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا سیدھا راستہ، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ وہ سورہ نساء میں بیان ہو گئے ہیں کہ وہ انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین ہے، ان کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، جن پر غصہ نہیں ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں اس موقع پر اس درس کے تمام شرکاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے یہ سارے دن قرآن کو سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے یہ وقت لگایا۔ مرد و خواتین جتنی بھی اس درس میں شریک رہے ہیں ان کو مبارک ہو۔ یہ درس ہم نے اسی مقصد کے لیے دیا تھا کہ دنیا کے مختلف کونوں میں جہاں جہاں لوگ پشتو نہیں سمجھتے تو اردو زبان میں ان کی اس ضرورت کو پورا کیا جائے۔ ہمارے چونکہ زیادہ تر پروگرامات پشتو میں ہوتے ہیں، ہمارے دوستوں کی درخواست تھی اور ان کا شکوہ تھا، ان کا گلہ تھا کہ اردو میں کیوں پروگرامات نہیں ہوتے، تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، اس کے لیے وقت نکالنا اور بیٹھ کر اس طرح درس دینا، لیکن بہرحال ہم نے اللہ کی مدد سے یہ کوشش شروع کی اور اللہ نے اس میں برکت ڈالی۔ اب بھی ممکن ہے کسی جگہ پر غلطی رہ گئی ہو، کوتاہی ہو گئی تو ہو، الفاظ کے ترجمے کا یا اس سے اللہ کے مراد بیان کرنے کا پورا حق ادا نہ ہوا ہو، یقیناً ایسا ہوا ہوگا۔ اس پر میں معذرت بھی کرتا ہوں۔ اور لفظی ترجمے میں، چونکہ لفظی ترجمہ قرآن کریم کا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، مفہوم بیان کرنا آسان ہوتا ہے لیکن خاص لفظ کا ترجمہ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے،
اس لیے اگر کوئی ایسی غلطی اس میں آپ کے علم میں آئی ہو تو اس کی بھی ہمارے پیج پر ہمیں اس کی نشاندہی آپ کر دیں، ہم ضرور اس کی طرف توجہ کریں گے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ان الفاظ سے اللہ کی مراد کیا ہے اس مراد کو بیان کیا جائے۔ ہم کتنے اس میں کامیاب ہو گئے ہیں، اللہ کی توفیق ہی سے سب کچھ ممکن ہے، اللہ کی مدد سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے اور آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس موقع پر یہ بھی درخواست کروں گا اور یہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ درس صرف درس نہیں تھا جب کہ یہ ہو گیا ختم ہو گیا جیسے عموماً دروس ہوتے ہیں، یہ درس محفوظ ہے۔ ہمارے فیس بک پیج، جس پیج سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس پر بھی موجود ہے، اور یہ درس یوٹیوب پر جو میرے نام سے چینل ہے اس چینل پر بھی موجود ہے۔ آپ اس چینل کو جائیں اور اس چینل کو کھولے جو بالکل میرے نام سے ہے، وہ اس کا جو لنک ہے وہ مولانا محمد اسماعیل کے نام سے ہمارے اس ادارے نے بنایا ہے، اور وہ اسی نام سے آپ اس چینل پر جائیں، اس چینل میں پلے لسٹ کو کلک کریں، اور پلے لسٹ کے اندر وہ ساری چیزیں آ جائیں گی جو ہمارے سارے پروگرامات ہیں۔ بعض لوگ یوٹیوب پر جا کر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہر درس تو ظاہر تو الگ الگ بکھرا ہوا پڑا ہوتا سلسلہ، لیکن ہم نے یعنی ہمارے جو ایڈمنز ہے اس موقع پر میں ان سب کا شکر گزار ہوں جن ساتھیوں نے اس کی ریکارڈنگ کی محنت کی ہے، پھر اس کو تیار کرنے کی محنت کی ہے، اور آپ تک پہنچانے کی انہوں نے یہ جو سلسلہ چلایا ہے۔ یہ جو ہمارے دو ساتھی یہاں اس میں کام کرتے رہے، میں ان دونوں کا شکر گزار ہوں، اور ان دونوں کے لیے دعا گو بھی ہوں جنہوں نے اس پر بڑی محنت کی ہے اور اس کو تیار کیا ہے۔ تو پلے لسٹ پہ جا کر یعنی چینل کے اندر پلے لسٹ کو کلک کریں، اس کے اندر ہمارے سارے مضامین، تقریری، دروس، پشتو، اردو، تو اردو میں اردو لفظی ترجمہ کے نام سے یہ ادھر پڑا ہوا ہے۔ جب بھی آپ کی ضرورت ہو آپ گھروں میں تھوڑا تھوڑا اس سے سنیں، آپ ایک ایک آیت اس سے سنیں، 10 منٹ سنیں، 5 منٹ سنیں، اور گھنٹہ سنیں، 2 گھنٹے کا درس سنیں، یہ آپ کے لیے وہاں پر موجود ہوگا، اور اس سے آپ ہر وقت استفادہ کر سکیں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکیں گے۔ سوشل میڈیا پر جو لوگ آج کل برائی پھیلا رہے ہیں، ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس پر پابندی نہیں لگا سکتے، ہم اس کو بین نہیں کر سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے، اس کو روک نہیں سکتے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا بہتر استعمال کریں، اور گندگی اور غلاظتیں اور بے حیائی، بے شرمی پھیلانے کی جگہ ہم قرآن کی دروس، اچھی باتیں، نیکی کی باتیں، اور درس قرآن، درس حدیث، اور جتنے بھی ہدایت کے کام ہیں ہم وہ اس پر شروع کریں، اور ان چیزوں کو ہم پھیلائیں اس میڈیا پر، تاکہ ہمارے بڑے، ہمارے چھوٹے بچے، بوڑھے جوان، مرد خواتین سب اللہ کی دین کی طرف آ جائے۔ یہ ایک بڑا اچھا ذریعہ ہے۔ میں پشاور میں بیٹھا ہوں، اور لوگ امریکہ میں اور یورپ میں اور دنیا کی مختلف کونوں میں بیٹھ کر درس سنتے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ہماری خواہش ہے کہ ہم اس کے بعد دروس کا ایک اور سلسلہ شروع کریں گے، اور وہ اردو میں ہوگا، مختصر دروس کا اور تفصیلی دروس کا ایک پروگرام ہم شروع کریں گے۔ اس میں ہم آغاز چند صورتوں سے کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پورے قرآن کا ایک سلسلہ ہم چلائیں گے جو ہم سب کی ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ آپ سب، چونکہ ہم نے قرآن کریم کے ترجمے کو ختم کیا ہے، بہت بابرکت کام ہوا ہے، اس لیے ہم اس موقع پر دعا کریں گے۔ آپ سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اے اللہ ہم سے ہمارا یہ عمل قبول فرما، بیان کرنا، درس دینا بھی قبول فرما،
اور درس سننا اور اس کے لیے وقت دینا بھی قبول فرما۔ اے اللہ تو گواہ ہے یہ سب کام تیری رضا کے لیے ہم نے کیا ہے اے ہمارے رب، لیکن اس کے باوجود ہمیں یقین ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس میں ہم سے غلطیاں ہو چکی ہوں گی۔ ان غلطیوں کو معاف فرما دے اور ہمارے دل کے اندر، خصوصاً پڑھانے والے کے دل کے اندر اور دماغ کے اندر اس کی صحیح تصویر بٹھا دے، اس کی صحیح شکل بٹھا دے، وہ صحیح مراد بٹھا دے جو ان آیات سے، ان کلمات سے تیرا ہے۔ اے اللہ تو نے اس کے لیے جو مراد متعین کیا ہے وہی مجھے سکھا دے، ہم سب کو سکھا دے۔ اے ہمارے رب، جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو معاف فرما دے۔ سننے والوں سے بھی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، اسی طرح دھیان سے نہیں بیٹھ سکے ہوں گے، توجہ سے نہیں بیٹھ سکے ہوں گے، پورا نہیں سن چکا ہوگا انہوں نے۔ اے ہمارے رب، ان سب کی غلطیوں کو اور خطاؤں کو بھی معاف فرما دے۔ تیرے کتاب اور تیرے اس کلام کے شان کے لائق ہم نہ درس دے سکتے ہیں نہ درس سن سکتے ہیں، یہ بہت اونچی شان ہے، بہت بلند ہے اے ہمارے رب، لیکن ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما دے اور اس پورے عمل کو ہم سب سے اپنی شان کے لائق قبول فرما دے۔ اے ہمارے رب، ہمارے جتنے شرکاء ہیں اس درس کے اندر، ان کی بے شمار حاجتیں ہیں، ان کی تکلیفیں ہیں، دکھ ہے، اے اللہ ان تمام تکلیفوں کو، دکھوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دے۔ ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں ان سب بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ ہمارے جتنے مردے ہیں ان سب کی بخشش فرما دے۔ ہمارے جتنے بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، بوڑھے، جوان، مرد، خواتین، اور وہ کسی قسم کی بھی بیماری میں یا تکلیف میں مبتلا ہے، ان تمام تکلیفوں کو بھی دور فرما دے، ان بیماریوں کو بھی شفا عطا فرما دے۔ اے ہمارے رب، ہمارے بچے ہیں ان کو نیک اور صالح بنا دے، جن کے بچے نہیں ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ ہمارے جتنے بھی یہاں اس ملک کے اندر لوگ ہیں یا ملک سے باہر لوگ ہیں، دنیا کے مختلف کونوں میں جہاں جہاں ہمارے مسافر لوگ رہتے ہیں، انہوں نے بار بار دعاؤں کی درخواستیں بھی بھیجی ہیں۔ اے اللہ ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے، ان کی مشکلات کو دور فرما دے۔ ملک کے اندر اور باہر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اے ہمارے رب ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے، ان سب کی مشکلات کو دور فرما دے، حلال رزق عطا فرما دے، حرام سے حفاظت فرما دے، عزت عطا فرما دے، بے عزتی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے ہمارے رب، ہمارے اس ملک کی بھی حفاظت فرما، اور اس ملک کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں سب کی حفاظت فرما، امن عطا فرما، رزق عطا فرما، ہم پر رحمت کی بارش سے برسا دے، ہمیں قحط سے بچا دے، ہمیں ہر قسم کی آفتوں سے، آزمائشوں سے اور تکلیفوں سے بچا دے، ہمارے اس ملک کو دشمن کی سازشوں سے حفاظت فرما دے۔ اس ملک کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو نقصان پہنچانے کے لیے جتنے بھی ہاتھ اٹھتے ہیں، اے اللہ تو ان سب ہاتھوں سے ہماری حفاظت فرما دے، ہمارے دشمنوں کو تو اپنے طاقت سے تباہ و برباد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی لوگ نیک کام کر رہے ہیں، دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، تیرے اس قرآن کی دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اے ہمارے رب ان سب کو قبول فرما دے، ان کو کامیابی عطا فرما دے، اور جو لوگ تیرے دین کے خلاف لگے ہیں ان سب کو تو اپنی طاقت سے تباہ و برباد فرما دے، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما دے، لیکن اگر ہدایت نہیں ہے تو ان کے ہر قسم کے نقصان سے ہماری اور ہمارے بچوں کی، ہمارے ملک کی اور تمام مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما دے۔ اے ہمارے رب، ہمارے جتنے بھی اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، جتنے مقروض ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما دے، اور ہماری اس مجلس میں کوئی ہمارا ایسا بیمار نہ رہے جس کو تو نے شفا نہ دی ہو، کوئی ایسا حاجت مند نہ رہے جس کی حاجت کو تو نے پورا نہ کیا ہو، کوئی ایسا بے اولاد نہ رہے جس کو تو نے اولاد نہ دی ہو، کوئی ایسا مسافر نہ ہو جو حلال اور فراخ روزی اس کو نہ ملی ہو۔ اے ہمارے رب، ہمارا کوئی حاجت مند ایسا نہ رہے جس کی کوئی حاجت ہو، ارمان ہو، وہ پورا نہ ہو۔ اے ہمارے رب، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے، اور ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر جتنے چھوٹی چھوٹی تمنائیں ہیں ان کو بھی پورا فرما دے، لیکن ان کے والدین کے دلوں میں تو ان کے لیے بڑی بڑی تمنائیں ہیں، ان کی بڑی بڑی تمناؤں کو بھی پورا فرما دے، اور اس وقت ہمارے دلوں کے اندر جتنی حاجتیں ہیں ان تمام حاجتوں کو پورا فرما دے، جتنے ارمان ہیں ان تمام ارمانوں کو پورا فرما دے، اور یہ قرآن جو ہم نے پڑھا ہے یہ ہمارے دلوں کا بہار بنا دے،
اس کی روشنی اور اس کا نور ہمارے دلوں میں بھی داخل فرما دے، ہمارے گھروں میں بھی داخل فرما دے، ہمارے دکانوں میں بھی داخل فرما دے، ہماری پوری ملک میں داخل فرما دے، پوری امت مسلمہ میں داخل فرما دے، اور یہ جتنی پوری دنیا ہے اس کا نور اس پر پھیلا دے، اور جتنا کچھ ہم نے اس پہ کام کیا ہے اے مہربان رب اس کا اجر ہمیں عطا فرما دے، اس کی غلطیوں کو معاف فرما دے، اور ہمارے لیے ہم سب کے لیے اسے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ میں ایک بار پھر اپنے ان دوستوں کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے اس درس کو ریکارڈ کرنے، اس کو آپ سب تک پہنچانے کا کام کیا ہے، جنہوں نے اس کو تیار کیا ہے، جن ساتھیوں نے اس پر محنت کی ہے، اے اللہ ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے، ان کے دلوں کے جتنے ارمان ہیں ان کو پورا فرما دے، ان کو عزت عطا فرما دے، ان کے تمام مسائل اور مشکلات کو دور فرما دے، ان کو حلال رزق عطا فرما دے، اور ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی بہترین بدلے اور اس کا بہترین اجر عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔